أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ترجمہ: پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے کلام کے ذریعے اس کی پیدائش کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا۔ کیا انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا؟ کیا اس کا مقصد صرف سجود و رکوع کا ادا کرنا یا مساجد میں بیٹھ کر تسبیح کرنا ہے؟ اور ایک دوسرے مقصد کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرشتے جو کہ نوری مخلوق ہیں انہیں بھی کچھ معلوم نہیں ہے، وہ کچھ غیب کے بارے میں نہیں جانتے، انہیں تو صرف وہی پتہ ہے جو انہیں سکھلایا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پہلا مقصد یہی ہے کہ انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے، جیسا کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے قانون کے تحت دنیا کو جنت بنانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنے قانون کے تحت چلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، بھلائی کے کام کرنے کے واسطے ہی انسان کی پیدائش ہوئی ہے، دنیا کے اندر موجود مظالم کو ختم کرنے کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی پیدائش کا یہی مقصد ہے، نہ کہ اس کا مقصد دنیا میں آ کر خون ریزی کرنا، فساد برپا کرنا یا کسی قسم کے دوسرے اختلافات پیدا کرنا ہے۔ اور نہ ہی انسان عالم الغیب ہے، نہ ہی فرشتے عالم الغیب ہیں، نہ ہی جن، کوئی کچھ نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔